بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ آج سے انشاءاللہ الرحمن ہم ایک نئے سلسلے کا آغاز کر رہے ہیں جس کا نام ہے درس علم نحو، جس کے اندر ہماری کوشش یہ ہوگی کہ مروجہ دینی مدارس میں علم نحو کے جو قواعد پڑھائے جا رہے ہیں اور جن کتابوں سے پڑھائے جا رہے ہیں ان کتابوں کا احاطہ کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ الرحمن اس کے اندر اتنے قواعد ابتدا سے انتہا تک بیان کیے جائیں گے کہ جن قواعد کو سیکھنے والا پڑھنے والا انشاءاللہ الرحمن عربی سمجھنے پر، پڑھنے پر اور انشاءاللہ الرحمن کچھ نہ کچھ عربی بولنے پر بھی وہ قادر ہو جائے گا۔ اگر کوئی عربی زبان سیکھنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ ان دروس کو، ان لیکچرز کو ابتدا سے انتہا تک دیکھے اور اس میں بیان کیے گئے قواعد اور ضوابط کو اچھی طرح ذہن نشین کرے اور اس کا استعمال کرے۔ اگر وہ یہ سب کرنے میں کامیاب ہو گیا تو انشاءاللہ الرحمن اس کو عربی عبارت نہ صرف پڑھنا آئے گی بلکہ وہ دوسروں کو بھی سکھا سکتا ہے، سمجھا سکتا ہے۔ ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ علم نحو کے لغوی معنی اور اصطلاحی معنی۔ لغوی معنی جو کسی بھی چیز کے لغت میں، کسی بھی زبان میں جو اس کے معنی ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں لغوی معنی۔ لغوی معنی تمام لوگوں کے نزدیک یکساں ہوتے ہیں، یعنی کوئی لغوی معنی اپنا نہیں گھڑے گا، اپنا نہیں بنائے گا، جبکہ اصطلاحی معنی جو ہوتا ہے وہ ایک گروہ اپنا بنا سکتا ہے۔ نحو کے لغوی معنی بہت سارے بیان کیے گئے ہیں، جس میں سے یہاں پر 10 معانی کا ذکر کیا گیا ہے۔ نحو کا لغوی معنی ایک راستہ ہے، کنارہ ہے، ارادہ ہے، مثل، مقدار، نوع یعنی قسم۔ نحو کا ایک معنی بعض بھی ہے۔ نحو کا ایک اور معنی پھیرنا بھی ہے۔ اعراض اور فصاحت بھی نحو کے لغوی معانی میں شمار کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ لغوی معنی اور بھی علماء لغت نے بیان فرمائے ہیں، یہاں پر 10 پر اکتفا کیا گیا ہے۔ نمبر 4 اور نمبر 1 کو ہم مثال کے ذریعے سمجھتے ہیں۔ نحو کا لغوی معنی ہے راستہ، جیسے کہا جاتا ہے ذالک نحو مستقیم، وہ سیدھا راستہ ہے۔ اب یہاں پر نحو کا لفظ راستہ کے معنی میں استعمال ہوا ہے، جبکہ یہاں پر نحو کا لفظ مثل کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ زید نحو خالد، زید خالد کی طرح ہے، خالد کے جیسا ہے، خالد کے مثل ہے۔ جبکہ نحو کے اصطلاحی معنی کیا ہیں؟ وہ علم جس میں ایسے قواعد بیان کیے جائیں، ایسے قاعدے بیان کیے جائیں، ایسے اصول بیان کیے جائیں کہ جن اصول کے ذریعے اسم، فعل اور حرف کے آخر میں تبدیلی واقع ہونے یا نہ ہونے کا علم حاصل ہو۔ اسم، فعل اور حرف کی تعریفات آگے آ رہی ہیں۔ اس علم میں کیا ہوتا ہے؟ اسم، فعل اور حرف کے آخر میں تبدیلی واقع ہونے یا نہ ہونے کا علم حاصل ہوتا ہے، کہ اس کے اوپر تبدیلی آئے گی، زبر آئے گا، زیر آئے گا، پیش آئے گا۔ اس علم میں یہ بیان کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کلمات کو آپس میں ملانے کا طریقہ بھی معلوم ہوتا ہے۔ اس علم میں وہ قواعد بیان کیے جاتے ہیں، وہ اصول بیان کیے جاتے ہیں جن کے ذریعے اسم، فعل اور حرف کے آخر میں تبدیلی واقع ہونے یا نہ ہونے کا علم حاصل ہوتا ہے اور ان کو آپس میں ملانے کا علم بھی حاصل ہوتا ہے۔ اس کو مثال کے ذریعے انشاءاللہ الرحمن ہم سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، جاء یہ فعل ہے، اب اس کے آخر میں فتح آ رہا ہے۔ اسی طرح زیدن یہ اسم ہے،
اس کے آخر میں یہاں پر رفع آ رہا ہے یعنی پیش آ رہا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں، یہاں پر یہ زید اسم ہے، اس کے آخر میں جر آ رہا ہے یعنی زیر آ رہا ہے۔ یہاں پر یہ اسم ہے، اس کے آخر میں پیش آ رہا ہے، اور یہ بھی اسم ہے، اس کے آخر میں یہاں پر نصب آ رہا ہے۔ یہ فعل ہے، یہ بھی فعل ہے، اس فعل کے آخر میں رفع آ رہا ہے، پیش آ رہا ہے، اور اس فعل کے آخر میں نصب آ رہا ہے۔ اس اسم کے آخر میں نصب آ رہا ہے یعنی فتحہ زبر آ رہا ہے، جبکہ اس اسم کے آخر کے اندر پیش آ رہا ہے۔ ادھر دیکھیں، یہ بھی اسم ہے، یہاں پر اسم کے آخر میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہو رہی۔ یہاں پر زید سے پہلے جا تھا تو زید کے اوپر رفع تھا، یہاں پر زید سے پہلے الہ ہے تو زید کے نیچے کسرہ ہے، جر ہے، زیر ہے۔ لیکن یہاں پر دیکھیں، ہا اولائی سے پہلے جا ہے، ہا اولائی سے پہلے الہ ہے، دونوں صورتوں میں ہا اولائی تبدیل نہیں ہو رہا، تو یہ اسم کے آخر میں یہاں پر تبدیلی واقع نہیں ہو رہی، یہاں پر اسم کے آخر میں تبدیلی واقع ہو رہی ہے۔ تو یہ اصول اور قواعد علم نحو میں بیان کیے جاتے ہیں کہ کس اسم کے آخر میں تبدیلی واقع ہوگی اور کس نوعیت کی وہ تبدیلی ہوگی۔ اس کے آخر میں زبر آئے گا، زیر آئے گا، پیش آئے گا، وہ ساکن ہوگا، یہ تمام چیزیں علم نحو میں بیان کی جاتی ہیں۔ اسی طرح کلمات کو آپس میں ملانے کے قواعد اور ضوابط بھی علم نحو میں بیان کیے جاتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر میں نے نظرت الی زید لکھا، چونکہ مجھے قواعد کا علم تھا تو میں نے ان کے درمیان آپس میں ان کو مرکب اس انداز میں کیا کہ جو ترکیب صحیح ہے، ان کو اس انداز میں ملایا کہ ملانے کے اندر کوئی غلطی نہیں۔ اگر میں علم نحو نہیں جانتا تو ہو سکتا ہے کہ میں اس لفظ الہ کو نظرت سے پہلے بھی لکھ دیتا، میں یوں بھی لکھ سکتا تھا الہ نظرت، جو کہ غلط ہوتا۔ تو علم نحو پڑھنے اور اس کے قواعد کا لحاظ کرنے کی وجہ سے یہاں پر میں نے کلمات کو آپس میں صحیح طریقے سے ملایا ہے۔ تو علم نحو میں اسم، فعل اور حرف کے آخر میں کیا تبدیلی ہو رہی ہے یہ بھی بیان کیا جاتا ہے، اور اسی طرح اسم، فعل اور حرف کو آپس میں ملانے کے قواعد بھی بیان کیے جاتے ہیں۔ یہ علم نحو کے اصطلاحی معنی کا خلاصہ تھا۔ آگے علم نحو کا موضوع، علم نحو کا موضوع کلمہ ہے اور کلام ہے۔ کلمہ اور کلام کی تفصیل آگے اسباق میں آ رہی ہیں، یہاں ہم مختصراً سمجھ لیتے ہیں۔ کلمہ ہر بامعنی اکیلے لفظ کو کہا جاتا ہے، جبکہ کلام دو یا دو سے زائد کلموں کے مجموعے کا نام ہے۔ تو علم نحو کا موضوع کلمہ اور کلام ہے۔ علم نحو میں کلمے اور کلام کے احوال کے متعلق ہی بحث کی جاتی ہے۔ آگے علم نحو کی غرض اور مقصد۔ ہر علم حاصل کرنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، غرض ہوتی ہے۔ بغیر غرض کے جو بھی چیز حاصل کی جاتی ہے وہ بے مقصد ہوتی ہے، بے معنی ہوتی ہے۔ تو علم حاصل کرنے کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، کوئی غرض ہوتی ہے۔ علم نحو حاصل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ عربی کلام میں لفظی غلطی سے بچنا، یعنی عربی کلام بولنے میں، لکھنے میں، پڑھنے میں لفظی غلطی سے بچنا۔ اس کو اور تفصیلاً اگر سمجھنا چاہے آسان الفاظوں میں تو خالص عربوں کے مطابق کلمات کو جوڑنا اور ان کے آخر میں تبدیلی کرنا یا نہ کرنا، یہ علم نحو کی غرض و غایت ہے، یہ علم نحو کا مقصد ہے۔ آگے علم نحو کی ضرورت کیوں ہے؟ علم نحو کی ضرورت اس کے مقصد سے ہی آیا ہے، کیونکہ علم نحو کا مقصد ہے کہ عربی کلام میں لفظی غلطی سے بچنا، یعنی بولنے میں، لکھنے میں، پڑھنے میں عربی کلام میں لفظی غلطی سے بچنا۔ علم نحو کی آگے ہے علم نحو کی ضرورت۔ علم نحو
بہت ہی زیادہ اہم۔ آگے ہے علم نحو کی ضرورت۔ علم نحو بہت ہی زیادہ اہم۔ آگے ہے علم نحو۔ علم نحو تمام علوم عربیہ میں اہم ہے، یعنی سب سے زیادہ۔ اب صحیح ہے۔ آگے ہے علم نحو کی ضرورت۔ علم نحو کی ضرورت ہر اس شخص کو ہے کہ جو عربی میں یا علوم عربیہ میں مہارت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ علوم عربیہ کے 4 ستون ہیں۔ جس طرح عمارت کے ستون ہوتے ہیں، اسی طرح سے علماء نے فرمایا کہ علوم عربیہ یعنی جتنے بھی علوم عربی ہیں، عربی کے علوم ہیں، چاہے وہ علم القرآن ہو، چاہے وہ علم اصول تفسیر ہو، چاہے وہ علم حدیث ہو، علم اصول حدیث ہو، علم الرجال ہو، اسماء الرجال کا علم ہو، جتنے بھی علوم ہیں، علوم علم فقہ ہو، علم اصول فقہ ہو، جتنے بھی علوم ہیں، تمام علوم عربیہ کے ستون 4 علوم کو بیان کیا جاتا ہے، جس میں سے نحو کا پہلا نمبر ہے۔ نحو، لغت، بیان اور ادب، یہ علوم عربیہ کے ستون مانے جاتے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اگر عمارت میں ستون نہ ہو تو عمارت کمزور رہتی ہے۔ نحو کتنی اہم ہے، اس کا اندازہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف منقول ایک قول سے لگایا جا سکتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، من تبحر فی النحو اہتدی الی کل العلوم، جو نحو کے علم میں ماہر ہوا، اہتدی الی کل العلوم، وہ تمام علوم کی طرف ہدایت پا گیا، اس نے تمام علوم کی طرف ہدایت حاصل کر لی، یعنی تمام علوم اس کے لیے سیکھنے آسان ہو گئے۔ تو علم نحو کے ذریعے کوئی ایک علم سیکھنا آسان نہیں ہوتا، بلکہ تمام کے تمام علوم عربیہ نحو کے ذریعے سیکھنا آسان ہو جاتے ہیں۔ تو جس علم کے ذریعے تمام علوم عربیہ سیکھنا آسان ہو گئے، وہ علم کتنا اہم ہوگا اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں۔ علم نحو کی ضرورت پر 2 اقوال علماء نحو ضرور اس موقع پر بیان فرماتے ہیں۔ الصرف ام العلوم والنحو ابوہا، صرف تمام علوم کے لیے ماں کی طرح ہے اور نحو تمام علوم کے لیے باپ کی طرح ہے۔ جس طرح باپ اپنی اولاد کی اصلاح کرتا ہے، تربیت کرتا ہے، اسی طرح نحو بھی تمام علوم کی تربیت کرتا ہے، تمام علوم کی اصلاح کرتا ہے۔ ایک اور قول، النحو فی الکلام کالملح فی الطعام، کلام عربی میں، عربی کلام میں نحو کی وہی حیثیت ہے جو کھانے میں نمک کی ہوتی ہے۔ اور یہ بات آپ کو معلوم ہے کہ کھانے کے اندر اگر تمام اجزاء موجود ہوں، صرف ایک نمک نہ ہو، تو نمک نہ ہونے کی وجہ سے ان تمام اجزاء کا کھانے میں ہونا کھانے کے اندر ذائقہ پیدا نہیں کرتا، بلکہ نمک کی حاجت ہوتی ہے، نمک کی ضرورت ہوتی ہے۔ نمک کے بغیر تمام اجزاء کا کھانے میں ہونا یہ کھانے کے ذائقے میں اضافہ نہیں کرتا، بلکہ کھانے کا ذائقہ اسی وقت آتا ہے کہ جب اس کے اندر نمک بھی موجود ہو۔ یہی معاملہ علم نحو کا ہے۔ علوم میں سے علم نحو کو نکال دیا جائے، علم نحو کے قواعد کا لحاظ نہ کیا جائے، تو پھر جس طرح کھانے کا معاملہ ہوتا ہے، اسی طرح ان علوم کا بھی معاملہ ہوگا۔ علم نحو کے قواعد کی ضرورت ہمیں قرآن و احادیث میں بھی پڑتی ہے۔ اگر علم نحو کے قواعد کا لحاظ نہ کیا جائے تو کبھی کبھار آدمی قرآن پڑھتے ہوئے کفر تک بھی پہنچ سکتا ہے۔ مثلا قرآن پاک میں ایک جگہ اللہ نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اور جب آزمایا، مبتلا کیا ابراہیم کو ان کے رب نے۔ اب یہاں پر
اگر کوئی عربی نہیں پڑھا ہوا اور یہاں پر غلطی سے وہ ابراہیمو پڑھ دیتا ہے اور یہاں پر ربہ کی جگہ ربہ کر دیتا ہے، تو اب اس کا معنی بالکل الٹ ہو جائے گا کہ حضرت ابراہیم نے اپنے رب کو آزمایا اور آزمائش میں مبتلا کیا، جو کہ صحیح معنی نہیں۔ اسی طرح قرآن پاک میں ایک جگہ ہے فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ، تو فرعون نے نافرمانی کی رسول کی، یعنی حضرت موسیٰ کی۔ اب یہاں پر فرعون کے نون پر پیش ہے اور الرسول کے لام پر زبر ہے۔ اگر کوئی اس کو الٹ کر دیتا ہے تو اس کا معنی بھی الٹ ہو جائے گا، اور اس کا معنی معاذ اللہ یہ ہوگا کہ رسول نے فرعون کی نافرمانی کی، جو کہ غلط معنی ہے۔ اسی طرح ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، بے شک اللہ بیزار ہے مشرکین سے، ورسولہ اور اس کا رسول بھی بیزار ہے۔ اب یہاں پر رسولہ اس کا عطف، اس کا تعلق جو ہے وہ اس میں جلالت کے ساتھ ہے، اس کا عطف جو ہے یہ ان کے اسم کے محل پر ہو رہا ہے، اور اگر کوئی اس کا عطف المشرکین کے اوپر کر دے تو معاذ اللہ یہ کلمہ کفر بن جائے گا، اور اس کا معنی یہ ہوگا کہ بے شک اللہ بیزار ہے مشرکین سے اور اپنے رسول سے، معاذ اللہ، جو کہ کفر ہے۔ لہٰذا علم نحو کا جاننا انتہائی ضروری ہے اور اہمیت کا حامل ہے۔ اس کی چوتھی مثال انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، محض اللہ سے اللہ کے بندوں میں صرف علماء ہی ڈرتے ہیں۔ اب یہاں پر اس میں جلالت جو ہے یہ مفعول بھی واقع ہو رہا ہے اور العلماء یہ فاعل واقع ہو رہا ہے۔ اگر اس کو کوئی الٹ کر دے تو معاذ اللہ یہاں پر معنی غلط ہو جائے گا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ معاذ اللہ اپنے بندوں میں سے صرف علماء ہی سے ڈرتا ہے، معاذ اللہ اللہ کی پناہ۔ تو یہ تمام کے تمام قباحت کا سامنا اس کو زیادہ کرنا پڑے گا کہ جو علم نحو سے نابلد ہے، علم نحو کو نہیں جانتا۔ علم نحو کے واضح علم نحو کو بنانے والے، اس کی ابتدا کرنے والے کون ہیں، اس کے متعلق مختلف اقوال موجود ہیں، لیکن صحیح ترین قول یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس علم کے ابتدائی قواعد کو لکھا تھا اور اس علم کے کچھ قواعد ایجاد کیے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک ساتھی ابو الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی چیز میں غور و فکر کرتے ہوئے پایا، متفکر پایا۔ تفکر کا سبب پوچھا، غور و فکر کا سبب پوچھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کچھ لوگوں کو عربی کے اندر غلطیاں کرتے ہوئے میں نے پایا ہے، تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ عربی زبان کے کچھ قواعد منضبط کر دیے جائیں، کچھ قواعد تحریر کر دیے جائیں۔ اور یہ کہتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ قواعد لکھ کر حضرت ابو الاسود رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کیے اور ان سے فرمایا تم اور مزید غور و فکر کر کے اس کے اندر اضافہ کر لو۔ حضرت ابو الاسود رضی اللہ تعالی عنہ چند دنوں کے بعد حضرت علی کی بارگاہ میں آتے ہیں اور ان قواعد میں مزید اضافہ کر دیتے ہیں، اور اس کے اندر صفت، نعت، عطف، تعجب اور حرف مشبہ بالفعل کے قواعد بھی تحریر فرما دیتے ہیں، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دکھاتے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے کام سے بڑے خوش ہوئے اور اس وقت یہ جملہ ارشاد فرمایا ما احسن ھذا النحو نحوتا، یہ کیا ہی اچھا طریقہ ہے جس کا تم نے ارادہ کیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نحوتا کا لفظ استعمال کیا تھا، اسی مناسبت سے اس علم کا نام نحو ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مزید اچھی طریقے سے علم نحو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سیکھ کر آگے اچھے انداز میں سکھانے کی سعادت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔